نکاح ایک مقدس اور پاکیزہ عمل ہے۔ انسانی سماج کی تشکیل خاندان سے ہوتی ہے، اور خاندان کا وجود مقدس اور بابرکت نکاح سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ نکاح کی وجہ سے انسانی معاشرے اور سماج کی تشکیل ہوتی ہے، ایک سماج بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے، اور اسی نکاح کی وجہ سے مرد کو اور عورت کو ایک شریک حیات، ایک غمخوار، ایک غمگسار اور ایک دلدار میسر ہوتا ہے۔ عورتیں ذہنی سکون کے ساتھ بچوں کی تربیت اور پرورش میں مشغول ہوتی ہیں۔ بچے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی تعلیم میں مصروف رہتے ہیں۔ خواتین اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیتی ہے گھر میں رہ کر۔ اگر کسی سبب سے اور کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر پورا خاندان کا جو نظام ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، بکھر کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ضرورت ہے، چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتے وجود میں آ جاتے ہیں لیکن دل نہیں ملتے، خیالات نہیں ملتے۔ اس بنیاد پر رشتے میں دراڑ پیدا ہو جاتا ہے اور خوشگوار ازدواجی زندگی تلخیوں کے دور سے گزرنے لگتی ہے، اور پھر وہی نکاح جو ذہنی سکون کا سبب ہوتا ہے ڈپریشن کا سبب بن جاتا ہے، اور طرح طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے ایسے موقع پر ایک راستہ دیا ہے، ایک حل بتایا ہے، اور وہ حل طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسند ہے، ناپسندیدہ عمل وہ طلاق۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، وہ طلاق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک حل یہی ہے۔ تو اب اگر سماج اور معاشرے میں کوئی رشتہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے سکون میسر نہیں، یعنی یہ نکاح کا جو رشتہ ہے، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ وہ دونوں کے دونوں الگ ہو جائیں۔ قرآن کریم نے اصول کو بیان کیا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کسی طرح کی کوئی تلخی واقع ہو جاتی ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو کس موقع پر کون سا قدم اٹھانا ہے اور کس طرح کا ایکشن لینا ہے، اس کو بیان کیا۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں اللہ نے مختلف جگہوں پر تفصیل سے بیان کیا کہ جب آپس میں معاملہ حل نہ ہو تو دونوں خاندان کے جو لوگ ہیں سمجھ بوجھ والے وہ بیٹھ جائیں
وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ مرد کے گھرانے سے بھی کچھ لوگ ہوں اور عورت کے گھرانے سے بھی کچھ لوگ ہوں، وہ دونوں مل بیٹھیں اور گفتگو کریں، جہاں تک ممکن ہو دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، دونوں میں پیار اور محبت کے سبب پیدا کیے جائیں۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر مرد کے خاندان کے لوگوں کے دلوں کے اندر اور عورت کے خاندان کے مرد کے دلوں کے اندر اصلاح کی نیت ہوگی، اصلاح کا ارادہ ہوگا، یعنی اگر وہ دونوں خاندان والے یہ چاہیں گے کہ کسی طرح سے یہ دونوں کے دونوں مل جائیں آپس میں، تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ جوڑ کی کوئی سبیل نکال دے گا۔ اور پھر آگے چل کر بھی اللہ نے بیان کیا ہے آخر میں بیچ صورت کے اندر، لیکن ہمارا یہ موضوع ابھی نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہمیں بیان کرنا ہے کہ سماج اور معاشرے میں جس طرح سے یہ نکاح کا رشتہ اپنی رضامندی اور خوشنودی سے وجود میں آتا ہے، اسی طرح سے اس رشتے کو اپنی رضامندی اور خوشنودی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہ رشتہ ختم ہو جائے تو ایسا نہیں کہ وہ عورت جو یہ کہ اب تک اس مرد کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی اور اس مرد نے راستے میں یعنی زندگی کے اس سفر میں اس کو تنہا چھوڑ کر بے وفائی کا جو ارتکاب کیا ہے تو اس کو کوئی سزا نہ دی جائے یا اس پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے، اس کے اوپر عدت کا تو نفقہ واجب ہے ہی، عدت کے درمیان جو خرچ ہے وہ مرد تو ادا کرے گا ہی، وہ چونکہ واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو کوئی متاع دے، ساز و سامان بھی دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق مطلقہ عورتوں کے لیے ساز و سامان بھی دینا ہے، اور اس متاع کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یہ طلاق دینے والے مرد کی حیثیت پر موقوف ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ مرد کی حیثیت کیا ہے، طلاق دینے والا کس پوزیشن میں ہے، اس کی معاشی اور اقتصادی حالت کیا ہے۔ اگر اس کی معاشی حالت اچھی ہے تو اسی حساب سے ساز و سامان دیا جائے گا تاکہ اس عورت کی مستقبل کی زندگی کے لیے کوئی مضبوط سہارا بھی مل سکے۔ اور جب یہ عورت اس مرد سے الگ ہو جائے تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے کہ باپ اس کی کفالت کرے، اور جب باپ نہ ہو تو بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالائن ہیں، یہ سب کے سب رشتہ دار ہیں، حسب مراتب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے اور اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرے۔ لیکن آج کے اس خود غرض مفاد پرست دنیا کے اندر والدین اور دادا دادی کے علاوہ کسی محرم رشتہ دار سے امداد کی امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی انسان کسی بیابان میں اور صحرا میں اور ریگستان میں پانی کی امید رکھتا ہے۔ آج بڑے بڑے رشتہ دار، صاحب ثروت اور مالدار حضرات بھی گرچہ رشتہ دار ہیں، آنا جانا ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ جائے، مالی تعاون کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو مالی تعاون کہاں سے کریں گے؟ تو ذی رحم محرم سے
یعنی محرم رشتہ دار سے اس کی امید رکھنا کہ اس لڑکی کی وہ کفالت کریں گے، یہ صحرا میں پانی کی امید رکھنے والے شخص کی طرح ہے، بالکل۔ اس لیے والدین اگر موجود ہیں، زندہ ہیں، والد کی حیات میں اگر کوئی لڑکی بیوگی سے دو چار ہو جا رہی ہے، طلاق سے دو چار ہو جا رہی ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے، تو والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا نکاح ثانی کر دے، کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈے اور رشتہ ڈھونڈنے کے بعد اس کا نکاح کر دے، تاکہ ایک مکمل خاندان اس عورت کو مل سکے اور ایک مضبوط سہارا میسر ہو سکے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اور صد افسوس، بلکہ 100,000 افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سماج اور معاشرہ ہندوانہ سماج اور معاشرے کے مشابہ ہے، اور ایسا معاشرہ بن گیا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت کا معاشرہ تھا۔ وہاں جب کسی خاتون کا شوہر مر جاتا تھا، انتقال کر جاتا تھا، تو 1 سال عدت گزارنا ہے اس کو، اور عدت بھی کس طرح گزارنا ہوتا تھا کہ 1 سال گھر میں ایک دم بالکل قید و بند کی زندگی گزارنی ہے، کہیں باہر نہیں جانا ہے، نکلنا نہیں ہے، کسی رشتہ دار سے ملنا نہیں ہے، اور جب 1 سال مکمل ہو جائے تو باہر نکلنا، لیکن اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس سے لوگ اس طرح سے نہیں ملتے تھے جس طرح شادی کی زندگی میں یا شادی سے پہلے کی جو زندگی تھی اس کی، کہ ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے، حق نہیں تھا۔ اور دوسری شادی کرنا تو اس کے لیے معیوبی تھا، دوسری شادی وہ کر ہی نہیں سکتی ہے، لیکن اسلام آیا تو اسلام نے اس کو حق دیا، اور حق ایسا دیا کہ دنیا کے کسی مذہب نے وہ حق نہیں دیا ہے، مکمل نظام حیات دیا ہے اسلام نے۔ لیکن آپ دیکھیں اپنے سماج اور معاشرے میں کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، مرد کچھ تیار بھی ہو جاتے ہیں اپنے سماج میں، لیکن جب مرد تیار ہوتے ہیں تو ان کے بال بچے آڑے آ جاتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کرنے دیں گے، حالانکہ وہ مرد ایسے ہیں کہ ان کو شادی کی ضرورت ہے، ان کی وہ اولاد شادی کر کے عیاشی کر رہی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ مزے لے رہے ہیں ان کے بچے، لیکن اسی کا باپ اب شادی کرنا چاہ رہا ہے تو بچے آڑے آ رہے ہیں کہ ہم شادی نہیں کرنے دیں گے، اور طرح طرح کی دھمکیاں دے دے۔ یہ ہمارا سماج اور معاشرہ۔ عورتیں ہیں تو وہ عار سمجھتی ہیں، شرم محسوس کرتی ہیں کہ میرے پاس بچے ہیں، میں کیسے اب دوسرے سے نکاح کروں۔ خدا کی قسم آج کی زندگی میں کوئی شرم نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں۔ کل قیامت کے دن جب اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، بروز محشر اللہ تعالیٰ پوچھ دیں گے، تو پھر ان خواتین کے پاس کیا جواب ہوگا، انہیں اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو تجرد کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی یا تو سرے سے نکاح ہی نہیں کر رہے ہیں، یا نکاح کرنے کے بعد انہوں نے طلاق دے دیا ہے، طلاق یافتہ عورت ہے یا مرد ہے، یا بیوہ ہے، یا اس کی بیوی مر گئی ہے، یا اس کا شوہر مر گیا ہے، اب وہ نکاح نہیں کر رہے یا نہیں کر رہی ہے۔ بدترین لوگ ہیں وہ لوگ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ شیطان کا بھائی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے وہ دن کے اندر محفلوں میں رہے گا، ٹھیک ٹھاک رہے گا، لوگوں کی نظروں کے سامنے رہے گا، اس کی جو اندر کی جو خباثت ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی، لیکن وہ جب تنہائی میں جائے گا تو شیطان اس کی دل کے اندر کیا وسوسے ڈالیں گے اور شیطان کن گناہوں پر آمادہ کرے گا وہی شخص جانتا ہے، اور وہ تنہائی میں کیا کیا گناہ کرے گا
ہم لوگ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے یا وہ عورت جانتی ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کو بچلاتا ہے، پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور پھر وہ خواتین طرح طرح کی برائیوں میں اور بدکاریوں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین مسکین مسکین، 3 مرتبہ مسکین ہے، مسکین ہے، مسکین ہے۔ رجل لیست لہ امرأۃ، وہ مرد جس کی عورت نہیں ہے، وہ مرد مسکین ہے جس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ان کانت کثیر المال، اگرچہ وہ صاحب مال ہو، بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس ہو، تب بھی وہ مسکین ہے۔ قال وَإِن كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، اگرچہ وہ بہت زیادہ مال و دولت والا ہو، مسکین ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا مسکینۃ مسکینۃ مسکینہ، 3 مرتبہ کہ وہ مسکینہ ہے، مسکینہ ہے، مسکینہ ہے۔ امرأۃ لیس لها زوج، جس کا کوئی شوہر نہیں، وہ عورت مسکینہ ہے، محتاج، انتہائی غریب ہے، جس کا کوئی شوہر نہیں۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پھر پوچھ دیا اے اللہ کے رسول، وَإِن كَانَتْ غَنِيَّةً مُقْصِرَةً، اگرچہ وہ بہت زیادہ غنی ہو، مال و دولت والی ہو، تب بھی؟ قال وَإِن كَانَتْ غَنِيَّةً مُقْصِرَةً، اگرچہ وہ بہت زیادہ مال و دولت والی ہو، پھر بھی وہ مسکینہ ہے۔ تو تجرد کی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے، اسلام نے اور شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ اگر مرد کو ضرورت ہے تو وہ فوراً شادی کرے، عورت کو ضرورت ہے فوراً شادی کرے، اور ضرورت کس کو نہیں ہے؟ کون ہے جو کہے گا ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے یا وہ عورت جھوٹی ہے۔ جس طرح سے انسان کو بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے، اور جب تک وہ مرد کھائے نہیں اور وہ عورت کھائے نہیں اور پیے نہیں، تو جب تک بھوک نہیں مٹتی اور پیاس نہیں مجھتی، اسی طرح سے ایک شہوت بھی ایک بھوک ہے، وہ بغیر اس کے کیسے مٹ جائے گی؟ بھائی مقوی غذا کھائیں گے، اچھے کھانا کھائیں گے تو کیا ایسے ہی رہیں گے؟ اتنا بڑا بزرگ تو اس دور میں ہم لوگ ہیں نہیں بھائی، کہ رہبانیت اختیار کر لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کی طرح تو کوئی بن نہیں سکتا نا اتنا۔ لوگ توجہ نہیں دیتے نا، سماج اور معاشرے میں برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، بہت کچھ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ بھائی پہلا ہی نکاح نہیں ہوتا ہے، لڑکی کا پہلا ہی رشتہ آنا مشکل ہوتا ہے تو دوسرے کا کیا ہوگا؟ یہ کیوں ہوا ہے معلوم ہے؟ ہمارے اسی سوچ کی وجہ سے، ہماری اسی سوچ کی وجہ سے لڑکیوں کا پہلا رشتہ نہیں ہوتا ہے، اسی سوچ کی وجہ سے۔ یہ ہندوانہ سماج اور معاشرہ نہیں ہے، ہم نے اس کی رسموں کو اپنا لیا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلامی زندگی گزاریں، اسلامی اصول کو اپنائیں، کہ اپنے سماج اور معاشرے میں جو مطلقہ ہے، بیوہ ہے، ان سے شادی کریں۔ تعدد ازدواج پر ہم نے کبھی گفتگو کی تھی پہلے، اور انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے اور کسی کو ڈر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں ان احکام کو بیان کیا ہے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہا کہ روز محشر تم سے سوال ہوگا۔ طلاقی کی بات آ رہی ہے 2 پارے میں سورہ بقرہ میں، وہاں پہ یہی کہا ہے کہ کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کی کہ نکاح نہ کرو گے تو تمہارے اندر جو خرابیاں پیدا ہوں گی اور مضرتیں پیدا ہوں گی، نقصان دہ جو حالات آئیں گے، اس سے تم کو نمٹنا خود پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم اس زندگی کو ترک کر دو اور نکاح کرو۔
اور تیسری بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں تمہارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سرپرستوں کو خطاب کیا ہے کہ جو سرپرست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بے نکاح مرد اور عورت کا نکاح کر دیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں، مرد ہیں یا عورت، جس کا پہلے نکاح ہی نہیں ہوا یا نکاح ہوا اور نکاح ختم ہو گیا، یا تو بیوی کے مرنے کی وجہ سے یا شوہر کے مرنے کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے، اور بے نکاح پڑے ہوئے ایسے ہی، تو ان کا نکاح کر دو، ان کی شادی کر دو۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو لہذا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو، اپنے زاویہ فکر کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں ایسے سماج اور معاشرے کو تشکیل دینا ہوگا جس سماج اور معاشرے میں برائیاں کم سے کم ہوں۔ اور سرپرستوں کو چاہیے اور ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی عورتوں کو تیار کرے اور ایسے مردوں کو تیار کرے اور اس کو نکاح کرنے کے لیے کہ نکاح کریں، ورنہ کل قیامت کے دن عند اللہ وہ ماخوذ ہوں گے۔ اس لیے باتیں اور ہیں انشاءاللہ، تعدد ازدواج پر بھی گفتگو کبھی کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اس کے کیا مصالح ہیں اور کیا فوائد ہیں، کیا مضرتیں ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔